سے نرالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں بزم علماء اور پاکستان کے اکابر جید علماء کرام کے ساتھ ایک بار پھر ہو رہی ہے آپ کی ملاقات۔ حقوق العباد پر ہم بات کریں گے۔ ہمارا معاشرہ حق تلفی میں بہت آگے ہمیں نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص حقوق العباد میں جو ہے احتیاط سے کام نہیں لے رہا، کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جو حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آج میں یہ سوالات کروں گا علماء کرام سے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ہر ایک شخص کو راضی رکھنا یا بندے کی دسترس میں نہیں رہا۔ آپ اچھا کریں گے تو بھی لوگ آپ کے ساتھ وہ نیکی کا بدلہ خیر سے ہی ملے، یہ بہت مشکل ہے، بہت خال خال نظر آتا ہے۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کو بدلے میں شر بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ اپنا حسن سلوک روا رکھیے، کیونکہ وہ ویسٹ نے جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اپنایا، انہوں نے کہا انکلوڈ the people who excludes you، یہ انہوں نے اپنایا، انہیں دیکھ کر اپنایا۔ نبی محترم نے فرمایا نا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں گالی دے تم اسے دعا دو۔ اللہ اکبر۔ ان تمام تر باتوں کو اغیار یعنی ویسٹ میں جتنے فلاسفرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ترتیب دیا، لیکن اگر نہیں اپنا سکا تو یہ ایک بندہ خدا، بندہ مومن خود کو کہنے والا اس کو پوری طرح سے نہیں اپنا سکا۔ انسانی رویے میں آج یہ چیز مجھے تو میں تلاش میں اب تک اس کی جو ہے ناکام رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کے ساتھ شر ہو رہا ہو اور وہ بدلے میں مسلسل نیکی کر رہا ہو۔ یہ انسانی بیہیویئر میں یہ چیزیں اب شامل نہیں رہیں، جبکہ یہی حقوق العباد کے لیے سب سے بڑا ایک معیار تھا۔ اگر اسے انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی رگ و پے میں صلاحیت کر جائے، یہ رویہ کہ کوئی اس کے ساتھ برا بھی کرے تو وہ اچھا کرتا رہے، حسن عمل سے باز نہ آئے، لوگوں کو عطا کرنے سے باز نہ آئے، لوگ اسے محروم کرتے رہیں لیکن وہ انہیں شامل کرتا رہے۔ اللہ کرے کہ یہ نرمی قلب ہمیں عطا ہو جائے جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی اللہ رب العزت نے۔ آج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، علامہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ حقوق العباد پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ مختلف زاویوں سے مصعب میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے، بات بھی کرنی ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کو بنیاد فراہم کریں موضوع کو کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے اور اس کو شرعی نقطوں سے دیکھیں، قرآن و سنت کی روشنی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک تو ٹاپک بڑا ہی زبردست ہے، اور دوسرا آپ نے جو تمہید باندھی ہے بڑی خوبصورت انداز میں تمہید باندھی، تاکہ ویورز کی سمجھ میں آ جائے کہ مقدمہ ہے کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حق اللہ، اللہ کا حق، اور ایک ہوتا ہے حق العبد یعنی بندوں کا حق، بندے کا حق۔ اچھا، اب جمع میں اس کو استعمال کریں تو حقوق اللہ یعنی اللہ کے رائٹس، اللہ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد، عبد کی جمع ہے عباد، یعنی بندوں کے رائٹس، بندوں کے حقوق۔ اچھا، اب یہ بات یاد رہے کہ ہم اس دنیا میں بستے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابن خلدون کی طرف جائیں تو اس نے کہا کہ انسان بنیادی طور پر مدنی الطبع ہے، وہ لوگوں میں مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ اچھا، جب مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اسے مل جل کر رہنا ہی ہے، تو پھر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، دو راستے ہیں، یا تو جو وہ جی چاہے کرے، یا پھر کسی جو ہے وہ حدود کا پابند ہو اور کوئی باؤنڈریز اس کے لیے ہوں۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل کھلے انداز میں اپنی زندگی بسر کرے تو میرے بھائی وہ تو پھر جانوروں جیسی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسی زندگی جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جنگل کا قانون، یعنی یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے، یہاں جس طرح جنگل میں ہر ایک کو یعنی بالکل کھلی چھوٹ حاصل ہوتی ہے، تو وہی قانون پھر انسانوں میں آ جائے گا، اور انسان اس طرح جی نہیں سکتا۔ اسے مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے
تو وہ کھانا بھی ایک طریقے سے حاصل کر کے کھانا ہے، چھین کر نہیں کھانا. اسے پانی پینا ہے تو اسے ایک طریقے سے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے حاصل کر کے اسے پانی پینا ہے. اسے نکاح کرنا ہے تو جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرے گا. ایسا نہیں کہ جس کو چاہے، جس کی جی چاہے عزت جو ہے وہ اڑانے کی کوشش کرے، ایسا اس کو اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے کاروبار کرنا ہے تو اسے اس کے تمام باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے بزنس کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آئے قبضہ کر لے کہ میں کروں گا. اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنا ہے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے وہ کام کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو رائٹس رکھے انہیں حقوق کہا جاتا ہے. اور یہ حقوق یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا مجھ پر حق ہے تو آپ کا حق ہوا، میرا فرض ہوا. ٹھیک ہے نا. اگر اولاد کہتی ہے والدین سے کہ ہمارا حق ہے کہ آپ تعلیم دیں تو اولاد کا حق ہوا، والدین کا فرض ہوا. والدین کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ تم ہماری عزت کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد پر یہ حق ہے، اولاد پر فرض ہے اور والدین کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کا فرض ہوتا ہے جو اس دنیا میں ہم نبھاتے ہیں. اچھا دنیا یہ کہتی ہے، آج لڑائی ساری یہی ہے، ساری لڑائی ہے. آپ دیکھیں نا کہ شوہر کہتا ہے کہ بیوی میرا حق پورا نہیں کر رہی، بیوی کہتی ہے شوہر میرے رائٹس پورے نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا، والدین کہتے ہیں اولاد کہتی ہے والدین، دوست یار ایک دوسرے سے کہتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے کہتے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ ہمارا حق پورا نہیں کرتے، یعنی ہمارا حق ہمیں دو. وہ بینرز بھی لگائے جاتے ہیں نا کہ ہمیں حقوق دو. لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام کتنا پیارا دین ہے. اور میں اس سے پہلے ایک بات اور عرض کروں گا کہ اقوام متحدہ نے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یعنی یو این او نے جو چارٹر آف ہیومینٹی پیش کیا ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیش کیا ہے، دوسری جنگ آزادی کے بعد. اور اس میں حقوق متعین کیے کہ کس پر کیا حقوق ہے، لیکن اتنی ڈیپتھ میں انہوں نے متعین نہیں کیے. قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بیش 1450 برس پہلے ہر ایک کا حق اور ہر ایک کا فرض ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کس پر کیا حق ہے اور کس پر کس کا کیا فرض ہے. تو میں کہوں گا کہ دنیا لڑتی ہے کہ ہمارے حقوق دو، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے ملاقاتیوں کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے زوجہ کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ، پھر اس کے بعد فرمائے کہ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے وجود کا تجھ پر حق ہے، تیری زبان کا تجھ پر حق ہے. یہ سارے تجھ پر حقوق ہیں. اور آخر میں فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کا اس کا حق ادا کر. کیا بات ہے مفتی صاحب. اور دیکھیں اب دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار جسے کہتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دنیا نے تباہی اور بربادی کا ایک ہولناک منظر دیکھا. اب دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اقوام متحدہ کو یاد آیا کہ کچھ انسانیت کی بات ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار کی تباہی کا ہولناک منظر سیکنڈ ورلڈ وار کے دہانے تک لے آیا. ظاہر فریڈم فائٹرز تھے، یہ وہ ہٹلر لمبی داستان ہے. اس کے بعد آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار انہوں نے دیکھا کہ کون سا طبقہ پس گیا. یہاں سے میزائل ترقی یافتہ ملک سے ترقی یافتہ تک پھینکا گیا اور بیچ میں ترقی پذیر ممالک میں تباہی و بربادی ہوئی اور وہ بے قصور مارے گئے جن سے کوئی جنگی نہیں تھی اور نہ آبادیات بھی ہوتی رہی اور جناب ان پر لگان بھی لگاتی جاتی رہی. اس کے بعد جا کے ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا اتنی تباہی ہو گئی، چلو اب ان کے حقوق متعین کر لیتے ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تباہی ہونے سے پہلے ہی بتا دیا. میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ اکبر، بڑی بات. جتنی آج فریڈم آف اسپیچز کی بات کی جاتی ہیں، فریڈم آف ہیومینٹی کی بات کی جاتی ہے، یہ یاد رکھنا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سارا دے دیا ہے. صحیح بات ہے. اس پورے چارٹر میں آپ دیکھیے
اور مجھے یاد ہے جب میں ماسٹرز کر رہا تھا IR کا اسٹوڈنٹ ہوں اتفاق سے، تو اس پورے چارٹر کے 14 نکات 20 نکات یا 18 پوائنٹس کے لیے سوال ہوتا تھا ہمارے پیپرز میں، تو ہم جو پوائنٹس لکھتے تھے صاحب آپ یقین کریں کچھ کہیں اختلاف ہے تھوڑا بہت، لیکن زیادہ تر اسی میثاق میں سے اخذ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اغیار کہہ رہے ہیں، مطلب یہود کہہ رہا ہے، نصارہ کہہ رہے ہیں، یہ جو محمد تھے انہوں نے کمال کر دیا تھا، جو انہوں نے انسانیت کا علم نہ صرف بلند کیا اور دنیا کو متعین کرایا حقوق، یہی دراصل حقیقت ہے، ضابطہ حیات ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اس کے بغیر تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ حقوق العباد کی تاکید اور اس کی فضیلت، اس کی روشنی میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں، آغاز اگر یہیں سے ہو، میثاق کو آگے بڑھائیں۔ جی بہت شکریہ، کیا اچھا موضوع آپ نے دیا ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بہت حسین انداز میں اس کو ایک بنیاد فراہم کی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا انٹرو بھی جاندار تھا جزاک ماشاءاللہ۔ اللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے جو خد و خال ہیں وہ سامعین کے سامنے آ سکیں، اور یہی ہمارا آج کی ڈسکشن کا مقصود ہے۔ صحیح۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک طرز زندگی عطا فرمایا۔ صحیح۔ اس طرز زندگی میں کوئی ایک گوشہ نہیں ہے انسانی زندگی کا جو خالی رہ گیا۔ صحیح۔ لہٰذا حقوق اور حقوق العباد جس کا معاشرتی زندگی کے اندر ایک بنیادی کردار ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ ان سیٹلڈ رہے آقا علیہ السلام کی سیرت میں؟ لہٰذا میثاق مدینہ کے اندر آقا علیہ السلام نے جو میثاق فرمایا وہ ایمان اور دین کی بنیادوں پر نہیں تھا بلکہ انسانی بنیادوں پر تھا، بالکل، کیونکہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک تو ہے کہ آپ ود ان دی باؤنڈری آف ریلیجن آپ کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ انٹر ریلیجن کسی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات، وہاں تو انسانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن بینگز کے لیول پہ، انسانیت کے درجے پہ جا کے تو بین المذاہب اور بین المسالک اور بین الاقوام اس حقوق کا چارٹر عطا فرمایا سب سے پہلے، اور پھر آپ کی پوری حیات مبارکہ میں ہمیں انسانی حقوق کے اندر ایک ربط، ایک توازن، اس کی تعلیم اور لاجک کے ساتھ سائنٹیفکلی ہر شے کی پریزنٹیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ واہ۔ اگر ہم اسلام کے تصور حقوق اور عالم مغرب کے تصور حقوق جس کا آپ نے ذکر کیا اور مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ دیکھیے عالم مغرب اس وقت ان کی ساری جد و جہد، چلو جتنے چند سالوں پر مشتمل ہے، یا 1 سینچری یا 1.5 سینچری یا 2 سینچریز پر محیط ہے، یہ ساری سٹرگل ان کی ہے حقوق کو حاصل کرنے پر۔ لیکن اسلام یہ بات نہیں کرتا، ڈیمانڈ آف رائٹس جی، یہ نہیں ہے مسئلے کا، جناب مسئلے کا حل ہے ادائیگی فرض۔ ہاں، اس لیے ریسپانسبلٹی آف رائٹس، اس لیے اسلام مطالبہ حقوق کی بجائے ادائیگی فرض کے اوپر ہمیں فوکس کرواتا ہے کہ آپ فرض ادا کریں تاکہ وہ جس کا حق ہے اس تک پہنچ، اس کو مانگنا نہ پڑے، اسے گھر بیٹھے ملے، اس کو وہیں عزت نفس کے ساتھ اس کا وہ حق مل جائے، اب اپنا فرض ادا کریں۔ اور جب سارا فوکس فرض کی ادائیگی پر ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے انسان پیدا ہوں گے معاشرے کے اندر جن میں فرض کی ادائیگی کا احساس ہوگا، سینس آف ریسپانسبلٹی ہوگی۔ اگر احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا ہے تو ہمیں مطالبہ حقوق کی طرف نہیں جانا۔ صحیح بات، وہ تو گویا کہ آپ کو نہیں مل رہے اور آپ لڑ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں احساس ذمہ داری تو ختم ہو گیا۔ لہٰذا سائیکولوجیکلی اگر آپ معاشرے کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری کی طرف آگے بڑھے تو آپ کو فوکس کرنا ہوگا فرض کی ادائیگی پر، اور یہی اسلام نے کیا۔ اور اسلام نے، جہاں تک آپ نے فضیلت کی بات کی، تو ایک تو مطالبہ حقوق کی بجائے ادائیگی فرض کو فوکس کیا، دوسرا یہ جو حقوق میں سے حقوق اللہ ہیں ان کو اور حقوق العباد کو اگر کمپیئر کیا جائے دین کے اعتبار سے، اگر کل دین کے 10 حصے ہیں تو ایک حصہ ہے حقوق اللہ اور 9 حصوں کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول فرما دیا کہ حقوق اللہ میں جس کے لیے چاہوں گا معاف فرما دوں گا، سوائے اس کے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو میری ذات کے ساتھ۔ لہٰذا میرا کسی نے حق مارا ہے، سجدہ نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی نے حقوق العباد کو غصب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے
کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے میدان حشر میں ترازو پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا جس کی حق تلفی ہوئی تھی، اور جس نے حق تلفی کی تھی سب سے پہلے تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا کم پڑ گئیں تو اس محروم کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اب تو اسے معاف کر، پھر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو گویا کہ حقوق العباد کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پرائرٹی کے اعتبار سے فضیلت میں تو حقوق اللہ اوپر ہیں، صحیح، کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ظاہر ہے بندے کا، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے جس کی اہمیت کو فوکس کروایا ہے تو یہ حقوق العباد ہیں۔ پھر یہ جو حقوق العباد ہیں اس کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو لیگل رائٹس ہیں، صحیح، کچھ وہ ہیں جو مارل رائٹس ہیں۔ صحیح، لیگل رائٹس جو ہیں اسلام کے اندر ان کو لیگل پروٹیکشن ہے، اگر کہیں پر ادائیگی نہیں ہو رہی اس پر پنشمنٹ ہوگی، لا ہے، لا ایکٹیو ہوگا اور پنشمنٹ ہوگی، اور کچھ ہیں پھر جو کہ مورل سٹیٹس رکھتے ہیں، اور اسلام صرف لیگل تک نہیں رہا، موریلٹی تک آیا ہے، تاکہ موریلٹی کو جب آپ مینٹین کریں گے تو لیگل رائٹس خود بخود ادا ہوتے رہیں گے، ادا ہوں گے۔ کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت، اور میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا بھی اسپیشلی آپ دونوں کا آج اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آپ نے جس انداز سے اس موضوع کو مطلب وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے اور انفرادی انداز سے آج ڈکلیئر کیا، کیونکہ ظاہر سطحی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا یہ جو ریلیجن، انٹر ریلیجن فیتھ کی جب بات ہوتی ہے تو فنڈامنٹل ایلیمنٹس جو فراہم کیے وہ یہ میثاق مدینہ نے فراہم کیے، اور اسی کا فیض ہے جو ہماری آپ کی الحمدللہ آج بقا ہے، اور ہم ظاہر ہے تحفظات کے لیے مطالبہ کم کرتے ہیں، پروٹیسٹ کم کرتے ہیں، الحمدللہ ادائی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین کرام، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں بزم علماء میں حقوق العباد۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے حقوق العباد۔ آج موضوع ہے حق تلفی کرتے وقت ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس حق تلفی کی وعید کیا آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کتنا سخت اس پہ ممانعت قرار دی ہے، سختی سے منع کیا ہے، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کتنی سختی سے ہمیں تنبیہ کی ہے، لیکن حق تلفی کرتے وقت ہم یہ سب نہیں سوچتے۔ ہمیں جب قرض کی ضرورت ہے تو ہم کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور ہمارے چہرے پر ہمارا قسمہ پرسی کا جو ایک تاثر ہے وہ پوری طرح سے آباد ہوتا ہے، لیکن جب ہماری مدد کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم پلٹ کے اس دروازے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ جس سے ہم نے مطالبے کے وقت اپنی مدد اور اس نے ہماری کی تھی اور مدد ہم نے لی تھی۔ آج یہ سب کچھ ہم میں ہے، معذرت کے ساتھ۔ حق تلفی کی وعیدات کیا ہیں؟ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب حق تلفی کے نقصانات بھی بتائیے اور اخروی وعید بھی بتائیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حق تلفی کے نقصانات میں سے ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ جس معاشرے میں حقوق تلف کیے جا رہے ہوں، جی سلمان بھائی، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، صحیح، وہ معاشرہ کبھی متحد نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر حقوق تلف کی جا رہے ہوں تو وہاں پر نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ کسی سے عزت محفوظ رہتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز محفوظ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا کیوں ہے کہ ابھی آج کسی سے کہا جائے کہ آپ یہ مال فلاں کے پاس رکھوا دیں تو وہ رکھوا دے گا؟ نہیں، اسے پتہ ہے کہ لینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پھر وہ گھٹنے گھسنے پڑیں گے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، اسی طریقے سے آج کتنی آسانی سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ اٹھ کر جاتا ہے اور ہم پیچھے اسے کتنی برائیاں بیان کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، یہ کتنی حقوق تلف کی جا رہے ہیں، کتنی حق تلفیاں ہیں، یعنی بے اندازہ بے حساب حق تلفیاں کی جا رہی ہیں جس کا ہمیں کوئی یعنی اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم، کہ ہر مسلمان کا مسلمان پر، فرمایا کہ حقوق ہیں، کیا فرمایا کہ حرام ہے۔ کیا چیز حرام ہے؟ دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، دونوں کا آپس میں خون جو ہے بہانا، یہ حرام ہے۔ جی جی، کیا ہم نہیں جانتے کہ جھگڑے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ کتنی آسانی سے ہم کیا کچھ چلا دیتے ہیں، اگلے بندے کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہم نہیں سوچتے کہ اس کا کتنا بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے مال،
اپنا مال میرا مال ہے، میرا مال میرا مال ہے، صحیح بات، میں اسے حفاظت میں رکھوں گا، تیرا مال بھی میرا اور مال، آپ کا مال بھی میرا مال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر کسی کا کھائیں، صحیح بات، جو ہمارا کھائے وہ سب سے بڑا ظالم نہیں، ہم ہر کسی کا کھائیں، جو ہمارا کھائے وہ اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے، ہم کسی کو نہ چھوڑیں، صحیح بات، لیکن ہمیں ہر کوئی چھوڑ دے، صحیح، اور پھر عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا معاشرے میں کس کی عزت کس سے محفوظ ہے، تو جس معاشرے میں حقوق تلف کی جاتے ہیں وہ معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا، اس بات کو یاد رکھیں، اور دوسرا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور تیسری چیز کوئی مسلمان کوئی انسان کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارکہ دیکھیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور اقدس دیکھیں کہ کتنا مبارک دور ہے، کتنا مبارک دور ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق فرائض کیسے ادا کی جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے فرائض پڑھنے کے نا فوراً بعد چلے جاتے تھے، تو دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فوراً چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، انہوں نے بلایا، کہا کہ خیریت تو ہے، تم جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جاتا ہوں۔ نماز کی فوراً بعد چلے جاتے ہو؟ کیونکہ نماز کے بعد نا مسجد سے ایک دم نہیں نکلنا چاہیے، باوقار طریقے سے، کوئی دھکے دے رہا ہو ایسا نہیں، باوقار طریقے سے جائیں اور اس انداز سے جائیں کہ ہمیں دوبارہ آنا ہے، دوبارہ آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پوچھا ابو دجانہ کیا بات ہے کہ تم اتنی تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وجہ ہے۔ فرمایا وجہ بتاؤ؟ کہا کہ میرے پڑوس میں جو درخت لگا ہوا ہے میرے پڑوسی کا، اس درخت کے کچھ پتے کچھ پھل وغیرہ میرے صحن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہار کا موسم ہے اور پھل گرنے کا موسم ہے، تو صبح جب فجر کے بعد نا ہوتا کیا ہے کہ میرے بچے جاگ جاتے ہیں اور نماز سے پہلے پہلے وہ پھل میرے صحن میں گر جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اٹھا کر کھا لیں اور میرے پڑوسی کا حق مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہوتا ہے بتائیے، کیا آج آپ ذرا دیکھ لیں، آج تو اس کی نظر سے بچ کے درخت گنجا کر دیں گے سر۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک مشین ہے، 3-4 گھر ہیں، اور جیسا بلڈنگز میں ہوتا ہے پانی آتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے پانی میں لے لوں، میں ہڑپ کر لوں، مجھے مل جائے، باقی کوئی کسی کو ملے نہ ملے۔ تو یہ تمام کی تمام جو حقوق تلفیاں ہیں، اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس سے اندازہ لگا لیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس نے کسی کے 3 پیسے ہڑپ کیے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے۔ اللہ، یہ آج کل پیسوں کا تو چلن ہی نہیں ہے، آج تو لاکھوں کروڑوں کی بات کریں سر۔ 3 پیسے، تو فرمایا کہ اسے روز قیامت 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ اللہ، یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل توڑنا کیسا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، تیری بڑی حرمت ہے، میں مانتا ہوں، تیری بڑی عزت ہے، لیکن سن لے کہ کسی بندہ مومن کا دل دکھانا تجھ کو ڈھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب، کسی کے دل کو دکھانے اور توڑنے کی وعید ہم نے سنی۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تو حضور کا دریائے سخاوت جوش پر ہے، کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر گئی بھی تو کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جاؤ پوچھو جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں۔ تو جب آ کر بتاتی ہیں کہ بابا جان حضور نے یہ کہا ہے کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے، حضرت ابو بکر رونے لگے۔ فطانت کا عالم دیکھیں، دانش کا عالم، کہ تم نے یہ نہیں سمجھا اس سے کہ جو دل توڑے گا اس کا کیا ہوگا، یعنی وہ تو پکا جہنمی ہے۔ حضور یہ حق تلفی کا ہم میں ایک جملہ اور کہوں گا جی کہ فقہی طور پر نا دین اسلام میں تو جھوٹ بولنا حرام ہے، صحیح ہے، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے ایک مقام تو شوہر اور بیوی کے مابین ہے، صحیح، ایک جان بچانے کے لیے، تیسرا بڑا اہم ہے 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو اور صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولو۔ اللہ، کہ یار سلمان آپ کے لیے وہ بڑے اچھے الفاظ کہہ رہا تھا، یار آپ کے لیے سلمان بہت اچھے الفاظ کہہ رہا تھا۔ اجازت ہو تو بتا دوں کہ یہ تو مطلب یہ چیز تو آپ کی ماشاءاللہ نہیں رگو پہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ لوگوں میں صلح کروانے میں جس انداز سے آپ کتنا عظیم کام ہے، بہت اچھا۔ میں آپ لٹرلی دیکھیں آن ایئر بتا رہا ہوں، میں نے یہ چیز آپ سے سیکھی ہے کہ 2 گروہ اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان میں صلح کرانے کے لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے سے، خواہ
इधर एक शख्स ने, मैं ये देख चुका हूँ कई मरतबा कि एक शख्स ने इधर बुराई की है मगर आगे तारीफ़ डिलीवर की मुफ्ती साहब ने, तो मैंने ये सीखा कि दो ग्रोह के दरमियान सुलह जब करानी है तो उसके लिए अच्छा यहाँ कोई बोले कि नहीं मैं तो सच बोलूँगा भाई, भाई उसने बुराई सलमान की, उससे यही किया उसने ना। आपको सही बात है, ये तो इससे झगड़े और ऐसे फितने वाले सच से हाँ अल्लाह ताला ये वाला झूठ बेहतर है। झूठ बेहतर है कि जिससे लोगों सुलह के वाला झूठ बेहतर है। दिल तो मिल जाएंगे कम से कम। ये वैसे ही फितने का दौर है हुजूर। आज एक मामला बहुत ज़्यादा कठिन है, एक मरहला रिश्तेदारों के माबैन जो नाचाकियाँ हैं ना, मतलब ऑलरेडी नाचाकियाँ हैं, कुछ ना करके नाचाकियाँ हैं, उसने सलूक के बाद भी नाचाकियाँ हैं, और फिर इस इंतज़ार में है कि कोई 2 नंबर आमिल आके ये बता दे कि फ़लाँ रिश्तेदार जो तुम्हें मुसलसल मुफ्ती साहब मदद करता है ना, यही तुम्हारे ऊपर तावीज़ भी करवाता है। नाउज़ुबिल्लाह। रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में इस्लाम के क्या अहकामात हैं, कुछ मोटिवेशन रिश्तेदारों को अता फरमाएं। देखिए, इस्लाम में हुकूकुल इबाद की जब हम बात करते हैं तो बंदों के हुकूक में सबसे ऊंचा हक वालिदैन का है। सही, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा हक वालिदैन का है। और फिर चूँकि आपने ये जिस अंदाज में पूछा सबसे ऊंचा, जी, तो सुनने वालों के लिए भी मैं अर्ज़ कर दूं जी, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हुकूक हैं उम्मत पर, आपका शुमार तो बंदों में है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, अब्दुहु व रसूलुहु, सुभान, लेकिन आपके हुकूक का दर्जा अल्लाह ने हुकूकुल इबाद में नहीं रखा, उसको हुकूकुल्लाह में रखा। क्या बात है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसलन जिसने हुजूर की नाफरमानी की अल्लाह की नाफरमानी, जिसने हुजूर की बेअदबी की अल्लाह की बेअदबी की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हुकूक हैं वो हुकूकुल्लाह के दर्जे में, ठीक है। लिहाजा बंदों के हुकूक में सबसे ऊंचा हक वो वालिदैन का है। अच्छा, मैं इस अंदाज से इसलिए पूछ रहा था कि आजकल बीवियां पता है क्या कहती हैं, नहीं पहले हक तो हमारा है, माँ बाप का हमारे बाद है। जी, ये हमारे तो वो चूंकि फिर वहाँ तो जो हमारी क्या मजाल हुजूर। तो लिहाजा अब बंदों के हुकूक में सबसे ऊंचा हक वालिदैन का, सही, सबसे फिर वालिदैन के बाद जो सबसे बड़ा हक है तमाम इंसानों में से वो रिश्तेदारों का है। सही। और रिश्तेदारों के हुकूक में मैं एक बात दर्जाबंदी करूंगा, बताइएगा जरा, दर्जाबंदी, तरतीब भी। और रिश्तेदारों के हुकूक के बाद फिर आती है हमसायगी। सही। फिर जो हमसायगी में भी फिर वो आते हैं जो रिश्तेदार हों। बाज़ औक़ात रिश्तेदारों के साथ हमसायगी होती है तो वहाँ दोहरा हो जाता है। सही। फिर जिनके साथ रिश्तेदारी नहीं और महज हमसायगी है तो फिर वो हमसायगी है। फिर हमसायगी में आगे दर्जाबंदी आती है, कुछ आपके आर्जी हमसाए हैं, कुछ परमानेंट हैं। परमानेंट जिनके साथ रिहाइश है, आर्जी जैसे हम बैठे हैं यहाँ हमारी हमसायगी है, कोलीग है, सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में हैं, चंद लम्हात के लिए एक दूसरे से रब्ता हो गया है, वो भी एक। तो लिहाजा ये दर्जाबंदी के एतबार से देखें तो वालिदैन के बाद फिर सबसे ऊंचा दर्जा रिश्तेदारों के हक़ का है। सही। अब रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान हदीस मुबारका में, कसरत से इस्तेमाल हुआ है, सिला रहमी। रहम ये ब्लड रिलेशन को कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने दुनिया रिश्ते उतारे, नाजिल फरमाए, तो रहम ये अर्श इलाही से चिमट गया कि बारी ताला मुझे ज़मीन पर न भेज, मेरी नाकदरी की जाएगी, मुझे काटा जाएगा, मुझे मुनक़ता किया जाएगा, मेरी तज़लील की जाएगी, मेरे हुकूक पामाल किए जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी तरफ से एक प्रॉमिस दे के भेजा है, फरमाया कि तुम्हें ज़मीन पे मैं उतार रहा हूँ, लिहाजा अगर कोई तेरी नाकदरी करेगा तो उसके साथ मैं निपटूंगा। वो तेरी नाकदरी नहीं, मेरी नाकदरी है। और जो तुझे जोड़ेगा उसने मुझे जोड़ा और मैंने उसे जोड़ा, और जिसने तुझे तोड़ा उसने मेरे साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ा और मैंने उसके साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ा। लिहाजा ये जो रिश्तेदारों के हुकूक हैं, इन हुकूक की पासदारी अज़द ज़रूरी है, और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होता है। बाज़ औक़ात दूर वाले से हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करना आसान है, क्योंकि उससे आपका कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, कोई दरमियान में नाचाकी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई पसंद नापसंद के मैटर्स इन्वॉल्व नहीं हुए, उससे हुस्न सलूक करना तो आसान है। हुस्न सलूक किससे ज़्यादा मुश्किल है? जिसके ऐब भी आप जानते हैं जी, और वो आपके ऐब जानता है, ये है मरहला, और आप उसके साथ कई बार सख्ती कर चुके हैं, वो आपके साथ कई बार सख्ती कर चुका है। सही। अब ये चीज़ रुकावट बनती है। इवन जैसे माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, लोग आमतौर पर ज़कात अदा करते हैं, अगर हम देखें तो दूर वाले को जाके देंगे और जो रिश्तेदार है उसको नहीं देंगे। तो सबसे पहला हक रिश्तेदार का है, वलिज़िल कुर्बा। कुरान ने जहाँ भी हुकूक की बात शुरू की, वलिज़िल कुर्बा फरमाया, पहला हक करीबी रिश्तेदारों का है, पहला कराबत वालों का है। तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करना ये इंसान के लिए साइकोलॉजिकली मुश्किल है, क्योंकि हम उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानते होते हैं या फेस कर चुके होते हैं या बीत चुकी होती है या ज़्यादती हो चुकी होती है। लिहाजा जब हमारी बारी आती है तो
کا بدلہ لیتے ہیں۔ بالکل۔ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آپ نے موٹیویشن کی بات کی، بالکل، ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو رشتہ داروں کا حق ہم ادا کر رہے ہیں یہ ان کے منہ کو نہیں ادا کر رہے، صحیح، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ صلہ رحمی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کا مظاہرہ کرتے رہنا یہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، چلو بفرض محال علی سبیل التنزل، انہی کے کارناموں کی وجہ سے، انہی کی زیادتیوں کی وجہ سے اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو ہم نے اپنے اخلاق کو خراب کیا ہے، ہم نے ان کو نہیں خراب کیا، ہم نے اپنے اخلاق کو خراب کیا ہے۔ ہمیں اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے اخلاق کو داغدار کریں گے تو اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اپنے اخلاق کو بے داغ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون ہے، یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک آپ کس کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، تو یہ موٹیویشن لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، بدست خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا، بدست خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا، یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا۔ سیکھنے کا وقت ہے، سیکھنے کا مرحلہ، علماء کی باتوں کو دھیان سے سنتے ضرور ہیں ناظرین، کیونکہ لفظ لفظ دیکھیں ہمیں پیغامات میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت نے یہ کہا تھا، حضرت نے انٹرنیشنل میسیجز آتے ہیں، لیکن صرف سننا نہیں ہے، اسے اپنے اندر اتارنا ہے، اور اتارنے کے بعد اپنا رویہ، یہ اٹ از اسٹرینج ان ہیومن بیہیویئر کہ ہم جو ہے صلہ رحمی کرنے کے مرحلے میں حضور کی سیرت سن کر بڑے لبریز ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی کیفیات آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف کا مرحلہ آتا ہے گراؤنڈ ریالٹی میں ہم لوگ اس سے بہت دور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ایک وقفہ، اذان عصر براہ راست قاری ندیم فیاضی دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں لائیو ٹیلی فون کالز کا سیشن کریں گے۔ بہت اچھی بنیادی باتیں ہوئی ہیں آج ہماری حقوق العباد کے حوالے سے۔ مفتی محمد سہیل اعظم جری صاحب، مفتی ارشاد سعیدی صاحب نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے۔ اب ہم لائیو کالز کے سوالات کی طرف آئیں گے، آپ کے سوالات انشاءاللہ جمع کیے جائیں گے اور پھر دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیا حالات کا؟ اللہ کا کرم جی، پوچھئے بھائی بہت بہت شکریہ تعالیٰ، آپ نے ہماری سن رہے ہیں۔ اور دوسرے میں یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے تہجد کی نماز اگر شروع کی ہے، زندگی میں نے پہلی دفعہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی ہے، صحیح، اگر ہم وہ نہ ترک کرنا چاہیں، اب ہم نہ چھوڑنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی اور آپ کو نا میرے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی صحیح، کہ امی نا بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی اسی لیے کہ امی کے نا ٹانگ کے نا گھٹنے میں چوٹ لگی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، ٹھیک، تو وہ اندر کی نا چلی پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے نا بھائی نے امی بیٹھ کے موڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، اچھا، تو بھائی نے امی نے کو لکڑی کی جانماز بنا کے دی تھی، اچھا، اب وہ لکڑی کی جانماز سے نماز پڑھتی ہیں تو وہ کیا ٹھیک ہے؟ لکڑی کی جانماز کرسی نما ہے، تختہ ہے؟ کھڑے ہو کے دوبارہ بیٹھ نہیں سکتی، اچھا، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی وہ۔ نہیں تو لکڑی کی جو جینماز ہے وہ نارملی جینماز کی طرح بنی ہوئی ہے، چیئر کی طرح بنی ہوئی ہے؟ نہیں، نارمل جانماز کی طرح بنی ہے، سیدھی۔ اچھا، تو اس پہ وہ آپ کہہ رہی ہیں اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، تو پھر اس پہ کیسے بیٹھتی ہیں دوبارہ؟ وہ صرف اوپر بیٹھ جاتی ہے کہ چارپائی پہ بیٹھ سکتی ہے، کرسی پہ بیٹھ سکتی ہے، لیکن زمین پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں جیسے ایک پٹرا ہوتا ہے اس طرح کی وہ جانماز لکڑی کی؟ لکڑی کی جانور جیسے وہ جانور بنی ہوتی ہے، سیدھی، بالکل سیدھی۔ اچھا، اصل میں ابھی بھی سمجھ میں نہیں، ابھی بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں، کیونکہ جب وہ زمین سیدھی ہوتی ہے وہ اس پہ اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتی ہیں، تو لکڑی پہ کیسے اٹھ کے بیٹھ سکتی ہیں؟ وہ یہ بات ہے کہ لکڑی کی جو جانماز وہ تھوڑی اونچی ہے، اور وہ جو زمین ہے زمین پہ وہ نہیں بیٹھ سکتی، وہ ہم پکڑ کے بٹھائیں گے تو پھر بیٹھتی ہیں۔ اچھا، آپ وہ لکڑی کی جانماز جو اونچی ہے اس سے اور زمین سے وابستہ رہتی ہیں وہ نماز میں، زمین پر پیر ہوتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتی ہیں؟ ہاں، زمین پہ نہیں بیٹھی، وہ جانماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، اچھا، وہ کھڑی ہو کے فوراً بیٹھ نہیں سکتی۔ اچھا، فوراً نہیں بیٹھ اور سکتی؟ دوسرا ہاں فوراً نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ جب تک ہمیں نہیں بٹھائیں گے نہیں وہ بیٹھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ واش روم بھی کرتی ہیں تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتی ہیں۔ اچھا اچھا، صحیح ہے، چلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی ایک میرا سوال ہو، اگر ہم یعنی کہ روزہ ہم نے رکھنا نہیں ہے، صحیح، ہم نے یعنی کہ آج نہانا ہے، صبح سحری کے وقت نہا کے روزہ رکھ کے اگر بعد میں ہم نہا لیں تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ اچھا، اور تیسرا سوال مطلب میرا کہہ یہ رہے ہے ہیں کہ آخری دن ہے، نہانا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں اور بعد میں نہا لیں؟
अब बाद में नहा ले, यानी कि फजर के टाइम से पहले नहा ले तो क्या रोजा पाक बाद में हो जाए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने अगर यानी कि हैज की हालत में कुछ ना पढ़ना हो तो क्या सल्लु अलैहि वालिही पढ़ सकते हैं? सही, वजू बा वजू, और इस हालत में हम पढ़ सकते हैं? ठीक है, हमें कोई वजीफा और ना करना पड़े, इस हालत में पढ़ सकते हैं? सही है। हालत हैज में दुरूद का पढ़ना, ठीक है। हम कुछ और पढ़ना चाहें तो वो हमें बता दें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बताएंगे आपको इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या सवाल? जी आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आपको भी बहुत मुबारक। जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। जी, और मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 भाई हैं। जी 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 जी, सुन रहा हूँ अम्मा, बताएं। 2 भाई हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो बड़े जो भाई हैं वो हमारा हक जो है वो हमें नहीं देते। हमारी जमीन है तो वो हमें बांट के नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि एक मुअल्लिमा है, वो मतलब कुरान पाक पढ़ाती है बच्चियों को, तो अय्याम के दिनों में वो कैसे पढ़ाएगी? क्योंकि बताना तो होता है जब सुनते हैं तो। सही, तो और क्या सवाल है? समझ गए? लड़की से आ जाते हैं, कभी दूसरी से आ जाते हैं। नहीं, वो फिर तो समझ मुअल्लिमा को गए, क्या करना वो तो समझ गए। आप और कोई सवाल पूछिए। जी वो सवाल समझ में आ गया। और कोई सवाल है आपका? जी बस। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह बताएंगे आपको आपके सवालात के जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि देखिए मियाँ बीवी में जब लड़ाई झगड़ा कुछ थोड़ी छोटी मोटी चपकलश होती है तो सही। ठीक है, बीवी जो है वो जवाब नहीं दे रही, गुस्सा नहीं कर रही, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, लेकिन वो खामोश हो जाती है। सही। तो क्या ये खामोश हो जाना 1-2 दिन के लिए मतलब मुनासिब है या इसमें गुनाहगार होगी बीवी? मतलब जाहिर बीवी को भी तो गुस्सा है ना किसी बात का, तो वो किस तरह से निकाले? अब ज़बान ही नहीं निकाल रही लेकिन। अच्छा मेरी बहन, वैसे आपस की बात है, बीवियों को ज्यादा आता गुस्सा। हाँ तो लेकिन खामोश हो रहे हैं ना हम, तो मैं तो आपको बता रही हूँ कि खामोश हो रहे हैं। वो देखें, आपकी खामोशी पर मैं एक शेर सुनाता हूँ, ये भी अच्छा है। सिर्फ सुनता है, बोलता दिल तो कयामत होती। चले, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या सवाल? सर मैं कह रहा हूँ कि सदका की डेफिनेशन क्या है और मस्जिद को सदका किया जाता है? आवाज़ समझ नहीं आ रही, अगर प्लीज़ थोड़ा क्लियर बोलने की कोशिश करें। थोड़ा आवाज़ आपकी दब रही है। तो आ रही है सर आवाज़? जी आ रही है, थोड़ा अल्फाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहे थे। जी वाज़े बोलें। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि सदका की डेफिनेशन। नहीं, क्या आप लोग सुन सकते हैं? इनका सवाल इंटरप्ट हो रही है कॉल बहुत ज़्यादा। सुन लें तो हमें बता दीजिए। जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। क्या सवाल है आपका? जी हज़रत, सवाल ये है यानी मियाँ और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ यानी बहस हुई, सही। बहस के दौरान यानी अगर हस्बैंड ये बोलता है यानी मैं फुला आपके भाई को बुला के बात करता हूँ और बुला के बात करता हूँ, बात करने के दौरान यानी वो बोलता है कि अगर यानी आप मेरी जिंदगी में ना रहे तो बेहतर है। अच्छा। यानी वो एक ये है कि क्या हमेशा रोने से बेहतर यानी एक टाइम रो लेना अच्छा है। और उसके दिल में नीयत ये है कि यानी अगर उसके लाइफ में अगर उसकी बीवी नहीं है तो अच्छा रहेगा, यानी वो वाइफ उससे थोड़ा जुदा रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो इस पे क्या हुक्म रहेगा? ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि अगर कुछ फासला हो जाए कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी तो अच्छा होगा। चलें बताते हैं इंशाअल्लाह। साहब दोनों सूरतें, या एक तो ये कि बिल्कुल ही अलहदगी की तरफ जाए बंदा, या एक दूसरा ये कि कुछ अरसा फासला रखें तो शायद मिजाज सही हो। सब एक मतलब ये आजमूदा भी है, अगर एक आध दिन का बहुत ज़्यादा चुपकलश हो जाए और एक आध दिन का फासला आ जाए तो मोहब्बत मियाँ बीवी की बहुत बढ़ने लगती है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि ज़कात जो है क्या नवासी को दी जा सकती है, जबकि वो उसके वालिदैन जो है ना वो साहिब हैसियत भी नहीं है, उनका एक बेटा उनका जो है ना बड़ा भाई मतलब उसका। चलें बता, मतलब जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है कोई, तो तभी आप कह रहे हैं नवासी, लेकिन
مفتی صاحب بتائیں گے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مرد نماز پڑھ رہا ہو اور آگے سے خاتون گزر جائے, تو میں نے پڑھا تھا کہ کہیں مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو اس بارے میں ذرا گائیڈ کر دیجیے گا. بتائیں گے انشاءاللہ, مفتیان کرام بیٹھے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں, دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام سر, کیا سوال ہے؟ سر ہم باہر مسقط میں رہ رہے ہیں. مسقط, ٹھیک ہے. ہمارا فطرانے کا کیا حساب ہے؟ بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, میں مرزا بول رہا ہوں شکاگو سے. کیسے ہو آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. سوال کیا آپ کا؟ جی میری سوال یہ جمعے کی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. یہاں پر اکثر جب میں جیسے جاب وغیرہ پہ تھی, کبھی جمعے کی نماز مس ہو جاتی, تو تھوڑے لوگ بولتے کہ آپ کو اکیلے میں جب جمعے کی نماز پڑھے تو 2 رکعت ادا کرنا ہے, تھوڑے بولتے کہ 4 رکعت ادا کرنا ہے. اچھا صحیح, آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز اکیلے میں پڑھی جا بھی سکتی ہے یا نہیں, وہ مفتیان کرام بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سر یہ میرا روح سے متعلق 2 سوال ہیں جی. جو روح واپس آتی ہے 1 ہفتے میں 2 دفعہ آتی ہیں, یہ سنا ہے, تو وہ جیسے آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو اس میں یہ بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی آتی ہے, اور پھر اگر وہ آتی ہے تو کیا ہمارے گناہ اس سے چھپا لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ جی کہ یہ ایک تو یہ کنسپٹ ہے کہ روح آتی ہے, اور دوسرا قرآن میں اس کا یوں ذکر ہے کہ 2 روحیں جو وہ علیین اور سجین میں چلی جاتی ہیں. جو اچھی روح ہے اس وہ تو وہ آنا نہیں چاہتی, اور جو گناہگار روح ہے اس کو کوئی آنا نہیں دیتا. وہ چلیں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سوال ہے جی میرا یہ ہے جی کہ کیا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ٹھیک ہے یا چلیں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کتنی پڑھنی چاہیے؟ جی السلام علیکم. جی میں نے کہا مجھے اشراق اور چاش کی رکعت کے متعلق بتائیں کہ کتنی پڑھنی چاہیے, چاش کی اور اشراق کی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال؟ سوال میرا یہ ہے بھائی کہ اتقاف پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں تو گھر میں اتقاف کر رہی ہیں. صحیح. تو مطلب گھر مطلب یہ کہ اس میں ان کو کیا حکم ہے کہ وہ باہر صرف کمرے میں رہ سکتی ہیں, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, اگر وہ کمرے سے باہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. گھر میں بچے تو ہیں گھر میں, لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح ہے, پورے کمرے میں ہے, مطلب پورے گھر میں مطلب یہ کہ 2-3 افراد ہی ہیں, بچے ہیں اور وہ خود ہیں, مطلب اس میں حکم ہے کہ وہ باہر جا سکتی ہیں, اتقاف اس سے کوئی ٹوٹے گا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں باہر کہاں جانا ہے؟ مطلب گھر ہی کے اندر, گھر کی حدود میں کہہ رہے ہیں. 2-3 لوگ ہیں, چھوٹے بچے ہیں بس, تو کیا نکل سکتی ہیں چھوٹے بچوں کی موجودگی میں؟ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام, غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں کالرز ہیں الحمدللہ, تو ہم شامل کر رہے ہیں, ظاہر وقت ہے ہمارے پاس تو ہم کالرز کو شامل. جی السلام علیکم. یہ لائن بھی غالباً ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, ہم اگلے کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا مجھے سوال کرنا تھا. پوچھئے. وہ میرے شوہر ہیں نا, وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں, اور جب میں بولتی ہوں تو مجھے گالیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہتے, تو اچھا وہ وظیفہ بتا دے وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں. اچھا چلیں, ویسے وظیفوں کا پروگرام نہیں ہے, چلیں مفتی صاحب سے درخواست کر لیں. رویہ بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میری ماما کے پاس 4.5 تولے سونا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ پیسے ہیں اوپر رقم, مطلب 5-6 ہزار. صحیح. کیا ان سے زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, 5-6 ہزار ہے اور 4.5 تولہ سونا ہے, بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک ہی گھر میں میاں بیوی ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک ہی گھر کے کمرے میں میاں بیوی اگر رہتے ہوں تو نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی؟ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
भजन मैंने ये पूछना था, जी पूछिए। मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ दराज खान छोटी जरीन से। जी सवाल। कि भी हमारे मोबाइल में कुरान जी जो होता है तकरीम होती हैं, कभी हमारे जेब में होता है, हम बाथरूम जाते हैं आगे पीछे जाते हैं, ये जायज है नहीं जायज? सही बताएंगे इंशाल्लाह आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, क्या सवाल है मेरी बहन, पूछिए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम। हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, सवाल पूछ रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? चलें, कोई बात नहीं, हम अगर कॉल्स थोड़ी देर के लिए रोक दें, कुछ जवाबात ले लें फिर, ठीक है मुसाब, कुछ जवाबात दे दें। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि तहज्जुद की नमाज इन्होंने शुरू की है, अब छोड़ना नहीं चाहती, क्या तरीका है? मैं समझता हूँ कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज शुरू की और छोड़ना नहीं चाहती। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद वक्त मुनासिब पर आप सो जाएं और ज़्यादा यानी लेट नाइट जो है ना वो जागने की कोशिश ना फरमाएं, आप सोएं। मिसाल के तौर पर आपको फजर के लिए, मिसाल के तौर पर 4:30 बजे आपको उठना है, तो आप फजर के लिए अलार्म लगाएं तकरीबन आधा पौना घंटे पहले। 4 बजे का लगा, 4 पौने 4 का लगा लें। उठ के आराम से वजू करके 2 रकात तहज्जुद पढ़ें, दुआएं भी करें, हमारे लिए भी दुआ करें, सबकी दुआ करें, और फिर फजर का वक्त हो जाए तो फजर की नमाज पढ़ लें। ये सही तरीका है और इसमें ये इंशाल्लाह इस्तिकामत दिखाएंगी तो ये पक्की आदत इनकी हो जाएगी। फिर इसके बाद दोबारा उन्होंने उसी तरीके से सवाल किया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, वही लकड़ी की जयनमाज है और वो समझ नहीं आया कि किस तरीके से वो पढ़ती हैं। बहरहाल हमारे कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से ज़मीन पर जयनमाज बिछती है, जो कालीन बिछती है, जयनमाज बिछती है, दरी होती है, क्या इसी तरीके से लकड़ी की बनी हुई है ऊपर की तरफ? तो अब समझ में नहीं आता कि वो ऊपर चढ़ के किस तरीके से पढ़ती हैं। तो ये हमारी समझ से बालातर है। मैं अपनी बहन को मशवरा दूंगा कि अपनी वालदा को चेयर पर नमाज पढ़वा लें, ये सबसे बेहतरीन है। इसमें ना पढ़े, चेयर पर या सोफे पर नमाज पढ़ लें और उसमें इशारे से सजदा वगैरह करें। मिसाल के तौर पर जब आप सोफे पर या चेयर पर नमाज पढ़ रही हैं तो जितना हो सके आप खड़ी रहें, जहाँ खड़ी होने की हिम्मत टूट जाए तो बैठ जाए, अब खड़े ना हो। और बैठने के बाद जब रुकू करें आप तो रुकू में थोड़ा सा झुकें और सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएं। इस तरीके से अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपको घुटने में या पाँव में किसी हिस्से में तकलीफ़ है तो इस तरीके से इंशाअल्लाह तकलीफ़ भी नहीं होगी। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि लकड़ी की नमाज पर कैसे ये घुटने टिकाती होंगी, किस तरीके से नमाज पढ़ती होंगी, उसमें तो तकलीफ़ है इनको। सही बात। अच्छा, इसके बाद ये सवाल हुआ कि यानी अयाम मेंसेस जो है ख़त्म हो चुके हैं लेकिन गुस्ल नहीं किया है, तो रोज़ा रखने का हुक्म क्या है? जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल यानी होता है कि इनको कर लेना चाहिए। लेकिन गुस्ल नहीं किया तो चूँकि नापाकी ख़त्म हो चुकी है तो ये जो है वो रोज़ा रखेंगी और रोज़ा रखने के बाद फिर किसी वक्त भी गुस्ल कर लें। हाँ, इतना ज़रूर है कि रोज़ा रख लिया, अब नमाज का टाइम तो है तो नमाज तो फ़र्ज़ होगी, तो लिहाजा गुस्ल करके नमाज को अदा करना होगा। जी, इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि बड़ा भाई इनको हक नहीं दे रहा, सही, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो लड़े तो नहीं, आप एक अच्छे तरीके से उनको समझाएं। वो नहीं मानते तो ख़ानदान के बड़ों को बिठाएं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि भाई है ना, आपके खून है, इंशाल्लाह मान जाएंगे। और भाई भी हमें देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि बहनों का हक ना मारे। हमारे यहाँ हजरत ये बहुत ज़्यादा आम है बहनों के दीनी तबके में भी कि वो बहनों का हक मारने से दरेक नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए। आम बंदा हक मारता है तो वो तो कहता है हमें मैंने मारा है, लेकिन कोई दीनी लिबादे में कोई इस तरह करता है तो वो 1000 हिले करके करता है, बिल्कुल सही, उसको वो पकड़ाई भी नहीं देता। अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए। हर एक का आज हमने हुकूक पर प्रोग्राम किया तो हर एक का हक हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा जी, एक सवाल ये हुआ
کہ معلم جو ہے معلمہ قرآن پڑھاتی ہے، ایام میں کیسے پڑھائیں، مینسز ہو تو کیسے پڑھائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کپڑا وغیرہ بطور آڑ اپنے پاس رکھ لیں اور قرآن کریم کو ڈائریکٹلی ہاتھ نہ لگائیں، نہ چھوئیں، کپڑے کے ذریعے چھوئیں. اور دوسرا جو پڑھائیں تو توڑ توڑ کر پڑھائیں. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے توڑ توڑ کر پڑھائیں. عام صورت میں، عام نارملی حالت میں یعنی کوئی کسی کو مینسز ہوں تو اس طرح قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں دعا پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی دعا کی نیت سے. قرآنی دعا بھی اگر دعا کی نیت سے پڑھیں گی تو صحیح ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. اور درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں. لیکن جو معلمہ پڑھاتی ہے تو اس کے لیے کہ ایک تو کپڑا وغیرہ اپنے ہاتھ پر رکھ لے تاکہ بلا حائل قرآن کو نہ چھوئے، قرآن کو نہیں چھو سکتی. دوسرا یہ کہ توڑ توڑ کر پڑھائے تو انشاءاللہ کوئی وبال نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، میں وقفہ لے رہا ہوں اور اس کے بعد مزید سوالات کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے اس وقفے کے بعد. ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے